اس کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے ان آخری دنوں میں کون کون سے اعمال تھے، آئیے فاقول وباللہ التوفیق وهو ولی التوفیق ونعم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کو جس قدر اہتمام دیتے تھے دیگر سال راتوں یا قیام اللیل تہجد کو اتنا نہیں۔ اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے وہ بھی جامع مسجد میں عبادت کے لیے وقف کر دینا، یعنی عبادت پر جھک جانا، دنیاوی مشاغل خان خرید و فروخت مسجد کے جنازہ وغیرہ کے لیے بھی نہ نکلا جائے۔ ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہو نہیں، تاکہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی نکل کر باہر نہ جانا پڑے۔ تو اعتکاف کیوں کیا جاتا تھا؟ شب قدر کی تلاش کے لیے اور ماہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت کو پانے کے لیے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المؤمنین نے کیا مساجد میں، لہذا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے اگر اعتکاف کریں تو آیات اور احادیث کی روشنی ایک لحظہ جس کو اس سے لے کر پھر 9 یا 10 دن کا جو اعتکاف علیہ السلام نے اتنا اور اس سے زیادہ بھی کیا، کم سے کم ایک لحظہ 24 گھنٹے ایک دن۔ وہ اس لیے کہتے ہیں جو اعتکاف کے لیے روزہ شرط لگاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے رمضان میں دن میں روزہ ہوتا ہے، ورنہ روزہ شرط نہیں ہے۔ تو لہذا جمہور اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ کم از کم ایک لمحہ کے لیے بھی، اور بعض صحابہ سے ثابت ہے، بہت چھوٹے وقفے کے لیے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی بعض ائمہ نے اس نقل کی آپ آگے بتاویں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کا انتظام بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کلام کرتا ہے، تو یہی ہے اس آدمی کو بھی اتنا اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ اور جو بعض لوگوں نے کم از کم 3 دن کی شرط لگائی ہے، 24 گھنٹے کی شرط لگائی ہے، اس شرط کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ میں مختلف زاویت سے اعتکاف کا ذکر ہے نا احادیث میں، لہذا اللہ کی عبادت کی نیت سے جتنا لے کے رکھتے ہیں تو ہوتا ہے۔ اگر 29 دن کا مہینہ ہے یا 10 دن کا ہمیشہ اعتکاف کیا ہے شب قدر کی تلاش میں، تو آئیے یہ تھا مقدمہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا عمل آخری عشرے کے بعد 21 کی رات سے شروع ہوتا ہے اور اب بھی باقی ہے، کیونکہ آخری عشرے کا اکثر حصہ باقی ہے، وہ ہے احیاء اللیل، راتوں کو بیدار رہنا، شب بیداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آدمی کھڑا ہو قرآن کی تلاوت، علیہ وسلم رات بھر قرآن سناتے تھے۔ یہ جو تراویح کیوں ہیں؟ لمبا کلام پاک تدبر سے پڑھیں، جو نیت بھی آپ تلاوت کے دوران کریں گے، جس دعا کی جس حاجت براری کی اللہ پوری کرے گا۔ اور نمبر 2 طویل سجدے، لمبے سجدے دعا کے لیے، اور دونوں کا اللہ رب العالمین نے دونوں عبادت، طویل قیام تلاوت کلام کے لیے، کیونکہ تلاوت کلام میں اللہ کے کلام کو بندہ سنتا ہے، اور نماز میں جب پڑھے تو پھر اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ سجدے احیاء اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے قیام میں آدمی کھڑا رہے، ذکر کرے، رکوع سجدے طویل کرے، ان میں ذکر کرے۔
یہ پہلا عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ماہ رمضان پورے میں اور خصوصاً آخری عشرے میں جو کرتے ہیں، کیونکہ یہ راتیں بڑی زرخیز ہوتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ شب قص رہتے، واحی اللیلہ، راتوں کو بیدار رہتے، وائقظا اہلہ، جگاتے کس کام کے لیے؟ اور دعاؤں کے لیے، سجود کے لیے، رکوع کے لیے، اور اسی طرح دیگر احادیث کی کتاب فضیلت آئی ہے۔ رمضان قیام اللیل یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، بالخصوص جب اس کو آدمی پوری التجا، خشوع، خضوع اور تدبر کے ساتھ سمجھ کر قرآن کو پڑھ کر کریں، تاکہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے، آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے فرشتے بھی رش کرتے ہیں، ترستے ہیں اور یقیناً آتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرغوب تھی اور پسندیدہ جو اعمال تھے ان میں سے اسی طرح اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر حرص کرتے، اگر کوئی پورے 10 دن کا نہیں کر سکتا اعتکاف تو کم بھی کر سکتا ہے، جیسے جس کو موقع ملے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر چند دن کے بعد رمضان سے 2-3 دن پہلے بھی کوئی مکہ چلا جاتا ہے تو اتنے دنوں میں اعتکاف کر سکتا ہے، ضروری نہیں پورے 10 دن۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت ہے جس کے بعد کوئی رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا ہے، اور اس کی تائید حضرت فاطمہ لفظ جگر رسول کی حدیث، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر پورا قرآن جبریل کو سناتے اور جبریل تصدیق کرتے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ایسے اللہ نے مجھے دیا اور ایسے نازل ہوا جیسے ہم نے سنایا ہے۔ ہر آخری رمضان میں 2 دفعہ سنایا، جو 20 دن کا اعتکاف تھا 10 دن میں ختم کیا یا 15 دن میں ایک دفعہ، پھر جبریل نے دوبارہ سنایا۔ کہا جبریل کو جب قرآن سناتے، جبریل آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ پڑھا رہے ہوتے تو ہمیں اندازہ لگ جاتا کیونکہ انتہائی پرکیف کیفیت اور جوش سے اور ایک انتہائی بلند حوصلے اور شوق حرص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو لہذا آخری عشرے کا سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تدبر سے سمجھ کر قرآن کی قیام میں تلاوت کی جائے۔ اسی طرح آخری عشرے آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے جو تہجد سے کم نہیں ہے، اور مزید عید کے جو مسائل ہیں ان کے، اور اس کے صدقۃ الفطر کے آج جمعہ کے خطبے میں نے اختصار کے ساتھ الحمدللہ کافی جامع لیکچر ہے، میں نے پر پوسٹ ہو گیا، اسے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس میں تمام معلومات آ گئی ہیں زکوٰۃ الفطر میں۔ يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث واليك التقلان ولا حول ولا قوة الا بك حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على النبي والحمد لله رب العالمين.